السلام علیکم دوستو، آج میں یہاں پر سیزن کی سیزن تو میرے خیال میں نہیں ہے، پھر بھی یہاں پر سیزن کی سمجھو پہلی فشنگ کے لیے آیا ہوں۔ تو برف بھی ہے ساتھ میں، سورج غروب ہو گیا تو سردی بھی بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ فشنگ کا سیزن بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھو کہ یہ ایک شو ہے فشنگ تو میرے خیال میں نہیں ہو۔ اچھا دوستو، ایک چیز یہاں پر میں بتاتا چلوں، اس وقت چونکہ بہت زیادہ سردی ہے، تو اس وقت آپ نے اگر فشنگ کرنا ہے تو اس طرح کے لمبے موزے جو کہ آپ کو برف اور پانی دونوں سے بچائے گی، یہ بچاتی ہیں، اس طرح کے موزے آپ کو لینا ہوگا۔ اور اگر برف پاؤں میں گئے یا پانی گیا تو اتنی سردی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد آپ گئے، آپ کو نمونیا ہو سکتی ہے، آپ کو بخار ہو سکتی ہے۔ تو یہ پھر ٹوپی میرے جیب میں اس وقت کیونکہ دھوپ ہے، بہترین قسم کی دھوپ ہے، اس لیے میں نے ٹوپی جیب میں ہے۔ پھر آپ کے ساتھ فشنگ کٹ پورا ہونا چاہیے۔ پھر دستانے بھی اس وقت سورج غروب ہونے کے بعد اگر کوئی بھائی فشنگ کرتا ہے تو حالانکہ مچھلی تو نہیں نکلتے ہیں اس وقت، تو اس کے لیے دستانے بھی لازمی ہے، دستانے بھی پہننا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس لائٹ ہونا چاہیے، کیونکہ دریا میں آپ کھیلتے کھیلتے شام ہو جاتی، پھر راستے میں چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ایک ٹارچ ہونی چاہیے، اچھی سی لائٹ ہونی چاہیے۔ باقی جو آپ کا بیگ وغیرہ ہے وہ سارا ہونا، اور جہاں تک ہو سکے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی، کیونکہ فشنگ کے دوران انسان کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ پیاس کے لیے تو پورا پانی ہے چلو، لیکن اس وقت پانی بھی دریا میں نہیں پینا چاہیے، بلکہ احتیاطاً چشموں کا پانی، کیونکہ برف پگھل کر پانی آتا ہے، تو چشموں کا پانی بھی احتیاطاً، آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے، نہیں پینا چاہیے۔ آپ کے پاس تھوڑا بہت پانی بھی ہونا چاہیے، اور کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اپنے ساتھ رکھیں فشنگ کرتے وقت، چاہے اس سیزن میں کریں یا سیزن باہر میں کریں، جس وقت بھی کریں، کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھیں۔ شکریہ۔ فشنگ تو میرے خیال میں نہیں ہوگی، ویسے میں یہاں پر آ گیا ہوں، اور تمام لوگوں سے گزارش میں یہی کروں گا کہ آپ فشنگ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنایا ہے وہ انسان کے لیے، جس بھی مخلوقات کو خلق کیا ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی نسل کشی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سپنر سے بے شک روزانہ کی بنیاد پر آپ پرمٹ کاٹیں، حالانکہ وہ مہنگا پڑتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، تو یہ سیزنل لائسنس آپ لے لیں، 10,000 روپے کا لائسنس ہے۔ اس طرح محکمے کو ریونیو بھی جمع ہوگا، جتنا زیادہ ریونیو جمع ہوگا اتنے یہاں پر لوگوں کو فشریز محکمے میں، گیم ماچروں کو، چوکیداروں کو نگرانی کے لیے زیادہ سے زیادہ اپائنٹمنٹ کریں گے۔ اگر جس طرح بھی ہو یہاں پر تحفظ ہوگا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو بھی باہر سے لوگ آتے ہیں وہ بھی اس طرح لائسنس بنا کر یا روزانہ کی بنیاد پر ٹکٹ کاٹ کر فشنگ کریں گے۔ حالانکہ محکمہ فشریز کی طرف سے جو یہاں پر عارضی ملازمین ہیں وہ بیچارے بڑی دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ایریا بہت زیادہ ہے۔ اب ایک ملازم کو 8 کلومیٹر سے بھی زیادہ ایریا آتا ہے، وہ کور نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے ملازموں کو بڑھانے کی ضرورت ہے یہاں پر فشریز میں۔ دوسرا یہ فش فارم کا کوئی پروجیکٹ محکمے کی طرف سے جگہ جگہ میں دینا چاہیے، مختلف پروجیکٹ، تاکہ لوگ اپنی جگہ میں، ابھی دیکھو میں یہاں پر چنم درلے گاؤں میں ہوں، یہاں پر بہترین قسم کی جگہ ہیں، سدا بہار یہاں پر چشمے ہیں فش فارم کے لیے، اور پھر دریا بھی نزدیک ہے، اور ٹراؤٹ کا بہترین ایریا ہے یہ، یہاں پر فش فارم ہونا چاہیے۔ فش فارم ہو گیا تو یہاں پر لوگ اس کا ایک کاروبار، اس سے روزگار بھی کما سکتے ہیں، پھر اس کی نسل میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس طرف میرے خیال میں محکمے کی توجہ نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے تو دو یہاں پر، ایک رٹو سائڈ میں ایک فش فارم ہے، ایک ادھر مومن آباد میں تھا، وہ تو سلائڈنگ کی وجہ سے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گیا، ابھی دوبارہ بحال کیا ہے نہیں کیا ہے پتہ نہیں۔ تو یہ محکمہ بھی ندارت ایسا مجھے محکمہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ان کی کوئی ایکٹیویٹیز یہاں پر نہیں، کہیں پر بھی مجھے نظر نہیں آ گئی۔ تو یہ ٹراؤٹ مچھلی ہے، بڑی قیمتی مچھلی ہے، اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سپنر سے آپ کھیلیں، راڈ سے کھیلیں، یہ دھماکے کر کے جو نکالتے ہیں، پھر جال والے کچھ مافیاز بہت سرگرم ہیں، ان کو کلیئر کنفرم پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی سزا ملنا نہیں ہے، قانون نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے وہ
دن دہاڑے بھی کبھی کبھار جال کھیلتے ہیں. ہمارے ایریا میں تو ہم لوگ خود ڈیوٹی کرتے ہیں یہاں پر. اگر ایسا کوئی بندہ ہمیں نظر بھی آئے تو ہم فوراً متعلقہ اہلکاروں کو ہم اطلاع کرتے ہیں. لیکن پھر بھی دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اس علاقے کو جاگستان سمجھتے ہیں. مطلب یہاں پر کوئی لوگ انسان نہیں رہتے ہیں، حیوان رہتے ہیں، یہاں کی کوئی زمینیں نہیں ہیں، اچھا کچھ بھی نہیں، سمجھو کہ یہاں پر لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہے. اس طرح سے کھیلتے ہیں دن دہاڑے آ کر. پھر ان کو اخلاقاً ہم لوگ سمجھاتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ مجھ جیسے جاہل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے تک ہم لوگ اترتے ہیں. تو پھر یہاں پر کچھ لوکل بھی ایسے افراد ہیں جو اس طرح کے یعنی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. وہ ایک سرگرمی صرف فشنگ میں نہیں ہے. اگر فشنگ میں غیر قانونی جال وغیرہ وہ کھیلتے ہیں یا ہاتھ سے مچھلی پکڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. وہ چوریوں سے لے کر جنگلات سے لے کر ہر قسم کے جرائم میں وہ ملوث ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے. یعنی پرمٹ کے علاوہ یعنی نہیں کھیلا جانا چاہیے. پرمٹ ملنا ہے، ریونیو جمع ہونا چاہیے علاقے کے لیے. لیکن وہ بھی یعنی یہاں پر کنزرویشن، اس کی بھی کنزرویشن ہو. میں بار بار کہتا ہوں کنزرویشن، یہ اس کی بھی کنزرویشن ہو. پھر وہ جو ریونیو جمع ہوتا ہے اس کا 60% یا 80% جتنا بھی کمیونٹی شیئر ہے وہاں پر کمیٹی میں جمع ہو. پھر اس سے مختلف جو نگرانی کے لیے اہلکار ہوتے ہیں ملازم، وہ ملازم مقامی سطح پر بھی کمیٹیاں بنا کر اس کو ملازمین کو لگایا جائے. تو اس طرح یہ ٹراؤٹ فش جو کہ میرے خیال میں ناپید ہو رہی ہے، تو اس کی نسل بھی بچایا جا سکے. پھر فارم، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فش فارم. تو گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے علاقوں کو بھی نظر انداز نہیں کریں، ان کو بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں. ایسے علاقوں میں فش فارم بھی بنائیں. گورنمنٹ کافی کچھ اس مد میں بھی آگے کوئی کام کرے. شکریہ. میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر آ کر یہ ساری چیزیں جو میرے ذہن میں ہے، جو میں سوچتا ہوں 24 گھنٹہ سوچتا رہتا ہوں ان معاملات پر، تو میں آپ لوگوں تک، دوستوں آپ لوگوں تک بھی شیئر کروں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے میری کوئی مدد ہو سکے یا اس علاقے کی کوئی مدد ہو سکے کنزرویشن کے لیے. شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم دوستو. یہ درلے گاؤں کا وہ ایریا ہے جہاں پر فش فارم بنایا جا سکتا ہے. بڑی بہترین، یہ دیکھو جگہ جگہ سے چشمے نکلتے ہیں، سدا بہار چشمے ہیں، اور بہترین لوکیشن پر یہ جگہ ہے. اور ابھی الحمدللہ یہ پل بھی بن رہا ہے، تو روڈ اور پل کا بھی یہاں پر سہولیات ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر دریا بھی ساتھ میں ہے اور قدرتی چشمے بھی ہیں یہاں پر سدا بہار جو بند نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ فش فارم کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے.